ہمارے چینل KJN دارالفتہ کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 کے تعلق سے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی دوستوں تک شیئر کر دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ صاحب تفسیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے الٹا ہوا، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سودی کا قول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زاری اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے ہی مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑے میں لپیٹ کر رکھے، جیسے کہ یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا کہ اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت زیادہ مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں اور الواریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر چڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الواریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل اور دماغ پر قرآن کے انوار چھا جاتے ہوں۔ افسوس کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور بے توجہ کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اسے
ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پاس رسول آیا، یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے الٹا ہوا، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سودی کا قول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زاری، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے ہی مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑے میں لپیٹ کر رکھے، جیسے کہ یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا کہ اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت زیادہ مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں اور الواریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر چڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الواریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل اور دماغ پر قرآن کے انوار چھا جاتے ہوں۔ افسوس کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور بے توجہ کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پاس رسول آیا، یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے الٹا ہوا، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سودی کا قول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی
تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید سے متعلق مسلمانوں کی حالت زاری اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے ہی مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑے میں لپیٹ کر رکھے، جیسے کہ یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا کہ اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت زیادہ مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں اور الواریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر چڑھے ہوئے موجود ہیں، لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الواریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق